اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے کشمیر میں جو معاملات چل رہے ہیں اور جس پیمانے پر احتجاج کی کال دی جا رہی ہے اور احتجاج کی اطلاعات آ رہی ہیں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، تو وہ معاملہ بڑی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اور اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بات چھوٹے چھوٹے مطالبات سے، عوامی حقوق سے نکل کر آگے بہت دور تک چلی گئی ہے۔ تو ذرا ہم اس پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس کا بنیادی طور پر کام کیا تھا اور یہ کس کام کے لیے یہ مرض وجود میں آئی تھی اور انہوں نے کہاں سے آغاز کیا تھا۔ 2024 میں ان کا احتجاج سامنے آیا۔ بنیادی طور پر یہ کمیٹی جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ عوامی حقوق کی علمبردار خود کو ظاہر کر رہی تھی، اور ان کا جو بنیادی جو مطالبات تھے وہ تھے مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کرنا، یعنی کہ بجلی کی نرخوں کو یا قیمتوں کو مناسب کروایا جائے، ٹھیک کروایا جائے۔ پھر آٹے کی قیمتیں، بجلی، آٹا، پھر اشرافیہ کی مراعات، اسی طرح عوامی وسائل کے استعمال میں شفافیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ بظاہر یہ جو مطالبات ہیں یہ ٹھیک مطالبات ہیں۔ ان مطالبات میں ہرگز ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جسے آپ غلط کہہ سکتے ہیں یا جسے آپ غیر آئینی کہہ سکتے ہیں، غیر سیاسی کہہ سکتے ہیں یا غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تک جو مطالبات ہیں یہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر جب احتجاج کیا تو احتجاج کا جو رخ ہے وہ کافی جو ہے وہ سختی والا ہو گیا، پرتشدد واقعات ہوئے۔ بعض جگہوں پہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اتار کے پھینک دیے، مطلب اس طرح کا جو ہے نا وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ بہرحال جب ان سے مذاکرات ہوئے آزاد کشمیر حکومت کے اور اس طرح پاکستان کی مرکزی حکومت کے، جب مذاکرات ہوئے تو مذاکرات میں انہوں نے اپنے بنیادی طور پر 38 مطالبات انہوں نے رکھے، جو اس طرح کے عوامی حقوق کے مطالبات تھے سارے۔ بہرحال جب کمیٹیوں کی مجلسیں ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، آپس میں بیٹھے تو وہ مطالبات جو ہے وہ ان کے تسلیم کر لیے گئے، باقاعدہ تسلیم کر لیے گئے اور ایگریمنٹ ہو گیا۔ اور ابھی مرکزی حکومت کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ان 38 میں سے 35 مطالبات جو ہیں وہ ہم نے ان پہ عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ صرف 3 مطالبات ایسے ہیں کہ جن پر عمل درآمد رہتا ہے اور وہ جاری ہے، مطلب وہ لانگ ٹرم مطالبات، لانگ ٹرم منصوبے تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد جاری ہے اور ان کے اوپر کام لگا ہوا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% مطالبات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ اب حالیہ دنوں میں جب وہاں پہ الیکشن کی باز گشت سنائی دی اور آگے جولائی میں وہاں پہ انتخابات ہونے کشمیر میں، تو عوامی ایکشن کمیٹی ایک نئے رنگ میں، نئے روپ میں ابھر کے سامنے آئی ہے۔ اب معاملہ آگے جا چکا ہے اور اس بار ان کے جو مطالبات ہیں وہ عوامی حقوق سے آگے نکل چکے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی جو ان کی ضروریات زندگی کے حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں وہاں سے آگے نکل کے کا آئینی سیاسی اصلاحات اور اس قسم کی ان کی مطلب وہ جو مطالبات آ چکے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کی جو 12 نشستیں ہوتی ہیں، مختص نشستیں جو پاکستان میں جو لوگ اس میں 30 لاکھ سے زائد مطلب ووٹر ہیں یا آبادی ہے جو یہاں پہ رہتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ 12 نشستیں مخصوص ہوتی ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، وہ اپنا کے رائے دہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھا دیا، انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ پھر جی انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، اصلاحات کے بغیر انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ پھر عوامی نمائندگی کے طریقہ کار کے اوپر اور اس چیز کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھا دیے، یعنی کہ یہ تحریک ایک سے کہتے ہیں کہ حقوق کے جنگ لڑنے کی بجائے یہ تحریک اب سیاسی رنگ جو ہے نا وہ لینا شروع ہوگی، اور یہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک سیاسی لبادے میں ڈال دیا اس تحریک نے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں کی جو کشمیر کے اندر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اب وہ ان مطالبات سے اور ان کے اس طریقہ کار سے اختلاف کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیاسی جماعتیں وہ ان کے ساتھ مکمل طور پر متفق نہیں ہیں، اور جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے اس کا موقف یہ ہے
نے کہا کہ اس کا جو حل نکلے گا وہ آئینی اور سیاسی حل نکلے گا اور یہ اسمبلی کے اندر نکلے گا۔ آزاد کشمیر کا موقف یہ ہے کہ کسی غیر منتخب فورم کو جو ہے وہ قانون سازی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے، یا وہ اپنے فیصلے مسلط کرنے کے اختیار ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ایکشن کمیٹی کے بعض مطالبات ہیں وہ آئینی ڈھانچہ جو ہے اس سے مطابقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے اس نے زور دیا ہے مذاکرات کے اوپر۔ اس کا مطالبہ ہے کہ آئیں، بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور آپ کے جو آئینی اور سیاسی مطالبات ہیں وہ سڑکوں پہ حل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مطالبات جو ہیں وہ حل ہونے ہیں اسمبلی کے اندر۔ اسمبلی میں وہاں پہ قانون ساز ادارہ ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ ان کو اپنی تجاویز دیں تو اس پر وہ اسمبلی بات کرے گی اور اس کا حل بھی جو ہے وہ اسمبلی نکالے گی۔ بہرحال ابھی 2 دن سے خبریں آ رہی ہیں کشیدگی کے حوالے سے کہ کافی زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں، تو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ کافی ابتر ہوتی نظر آ رہی ہے، صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس موقع پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اقدامات لیے ہیں، لیکن ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے، ایکشن کمیٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ 2 متضاد، 2 الٹ موقف جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ مہنگائی اور عوامی حقوق کی تحریک ہے، یا یہ سیاسی، انتخابی اور آئینی جو ہے وہ تنازع اختیار کر چکا ہے؟ اب یہ بات سمجھنی بھی ہوگی اور یہ وقت دینا ہوگا، ایسے وقت بتائے گا، وقت دیکھے گا۔ ویسے یہ چیز مطلب کوئی اتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن اس پہ آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی تھی۔ جنرل پکشی، ہندوستان کا جو سابق ایک ریٹائر فوجی افسر ہے، اس کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی تھی کہ ہم نے آزاد جموں کشمیر میں جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے اوپر بھرپور ہم نے رقم خرچ کی ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا نادر موقع تھا، لیکن جو ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، فیلڈ مارشل، کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ پلان ہمیں یا یہ منصوبہ ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک ویڈیو تھی، خیر یہ ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ہمارا یہ موقف بھی نہیں ہے، یہ ہمیں ویسے جنرل بات کی ویڈیو موجود ہے، لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے ناظرین کہ اصل جنگ حکومت اور ایکشن کمیٹی کی نہیں ہے، بلکہ مطالبات، آئینی حدود اور جمہوری عمل کے درمیان جو ہے نا وہ توازن کیسے پیدا کیا جائے، بنیادی نقطہ یہ ہے، اور آنے والے دن جو ہیں وہ اس تنازع کی سمت کا صحیح تعین کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پر رحمت فرمائے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارے ملک کا حصہ ہیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور ان لوگوں کو پاکستان سے ہٹ کے، پاکستان کے علاوہ بہت ساری مراحت کو حاصل ہیں، وہاں پہ ان کے حقوق حاصل ہیں، اور اگر پھر بھی وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم ان کو اس میں سپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ جائز بات ہے، آپ حقوق کی جنگ لڑیں، لیکن دائرے کے اندر رہتے ہوئے، قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، سیاسی اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنا ہر شہری کا حق ہے، خواہ وہ کشمیر کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، بلوچستان کا ہو، پنجاب، سندھ، کے پی کا ہو، وہ جہاں کا بھی ہو، اس ملک کا شہری ہے، اور یہ احتجاج کرنا قانون کے دائرے میں اس کا حق ہے، لیکن قانون توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ حدود کو نہیں پھلانگ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ آئین سے ماوراء اور قانون سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں۔ قانونی حدود میں رہ کر جو ہے آپ جدوجہد کریں، ساری قوم آپ کا ساتھ دے گی، لیکن جب آپ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے، یا جب آپ ملک کے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش کریں گے، ریاست کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے، تو پھر ریاست تو اپنے اقدامات کرتی ہے اور اسے کرنے بھی چاہیے۔ ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔